أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اسلامی بھائیوں اور باوقار علماء کرام، بالخصوص ہمارے خصوصی مہمان حضرت مولانا سراج صاحب مدد اللہ العلی، بڑی مشکل کٹھنائی برداشت کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، اور خاص کر کے جناب قاری صاحب اور ان کے جو رفقا ہیں، جو ان کے تنظیم کے مالک ہیں، اور وہ سب مل کر کے جو اس جلسے کو کامیاب بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب بنائے، اور اس جلسے میں جتنے لوگ شریک تھے، جو کچھ بھی سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو یہ پوری رات کا جاگنا یہ جنت کا حقدار بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بزرگوں، اصلاح معاشرہ کا بس 2 منٹ میں اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے۔ ماشاءاللہ بہت ساری تقریریں آپ لوگوں نے سنی، لیکن سب سے بہترین اصلاح معاشرہ یہ ہماری مسجد ہے، جو مسجد ابھی بنی ہے۔ یہاں اسلامی دروس ہونی چاہیے، اور اس مسجد کے اندر صرف 5 وقت نمازی۔ آج لوگ مسجد کا نام لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بنی ہوئی ہوگی، پایا ہوگا اور گنبد ہوگا، وہی مسجد ہے، لیکن بزرگوں ایسی بات نہیں ہے۔ آپ یاد کیجئے اس زمانے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مسجد بنائی، اسی کے اندر اصحاب صفہ کا چبوترا تھا، وہی درسگاہ تھا، وہی مدرسہ تھا، اور اسی کے اندر سیاسی امور خلفاء سے بیعت لیے جاتے تھے، اور مذہبی امور اور سارے امور مسجدی سے ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ آیا، صحابہ کرام بھی مسجد ہی سے سب کچھ کیا کرتے تھے اور سب کچھ ہوتا تھا۔ اس کے بعد سعید بن جبیر، سعید بن مسیب کا زمانہ آیا، تابعین کا زمانہ آیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا۔ ان لوگوں نے بخاری شریف کو، امام بخاری نے جو بخاری شریف کو لکھی تو مسجد ہی کے اندر، مسجد حرام کے اندر غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد آپ استخارہ کرتے، استخارہ کرنے کے بعد حدیث لکھتے۔ 6 لاکھ حدیثوں میں سے 6,000 حدیثوں کو جمع کیا۔ بزرگوں، ناقل فن رجال اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب مسجدوں کے اندر رہے ہیں۔ جتنے بھی اتہاس لکھتا ہیں وہ تمام کہاں لکھے گئے؟ مسجدوں کے اندر لکھے گئے۔ میرے بزرگوں، اس مسجد کے اندر دروس ہونا چاہیے، درس ہونا چاہیے۔ یہ سبق سیکھیے کہ صرف مسجد میں 5 وقت نماز پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ دیکھیے استاد کے اندر جامع امر بناس تھا، اس جامع امر بناس کے اندر 40 حلقے درس کے لگتے تھے۔ ایک حلقہ مالکی کا ہے، ایک حلقہ شافعی کا ہے، ایک حلقہ حنبلی کا ہے، اس طریقے سے 40 حلقے لگتے تھے۔ پھر اس کے بعد جامع غمری، خلافت عباسیہ کا بانی جعفر منصور نے اس مسجد کو بنائی تھی۔ پھر ملک شام جب فتح ہوا تو ملک شام فتح ہو جانے کے بعد اس مسجد کے اندر بھی درست ہوا کرتے تھے۔ حجاج بن یوسف یہ اسی مسجد کے اندر درس دیا کرتے تھے۔ خطیب بغدادی یہ بھی اسی مسجد کے اندر درس دیا کرتے تھے۔ خطیب بغدادی جب ایک دفعہ حج کے لیے گئے، حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر جانے کے بعد وہ 3 گھونٹ زمزم کیا اور 3 دعائیں کی۔
پہلا گھونٹ زمزم کیا، اس کے بعد دعا کیا بار الہ خطیب بغداد مکمل ہو جائے۔ دوسرا گھونٹ پانی پیا زمزم کا، اس وقت دعا کیا کہ بار الہ جامع منصور کا میں امام اور خطیب بن جاؤں اور ساتھ ہی ساتھ درس کا سلسلہ بھی ان سے جاری رہے۔ جب تیسری بار زمزم کا گھونٹ لیا، اس گھونٹ کے اندر انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ میری قبر جو ہے جس راہانی کے بغل میں قبر ہو، تو میں بس ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ بہت بہترین چیز ہے، بڑا اچھا کام آپ لوگوں نے کیا، لیکن جو اصلاح معاشرہ اس مسجد سے ہو سکتا ہے وہ معاشرہ کسی سے نہیں ہو سکتا ہے، کہیں نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ضرور مسجد سے اپنا جوڑیے اپنے آپ کو اور اس کے اندر سے لگائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو بھی یہاں کے کارکنان ہیں، اے اللہ ان کے جوش خروش کو بند کر اور زیادہ بلند کر دے۔ اے بار الہ تو ان کو نئے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس کے اندر، اتنے بڑے بڑے علماء کرام کو بلایا، مولانا جرجیت صاحب کو بلایا، ہوائی جہاز سے بلایا۔ اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ تو بہت بڑا رحم ہے، ہم لوگ گنہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بال بچے بگڑ رہے ہیں، اے اللہ ان کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ اس معاشرے کے ذریعے سے ہم تمام لوگوں کو مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم لوگ گناہ ہے، ہمارے گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں کو ہدایت دے، ہماری ماں بہنوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔